اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک۔ آج ہم CCNA کا امپورٹنٹ ٹاپک پڑھیں گے اور اس کا نام ہے آئی پی راؤٹنگ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر ایک راؤٹر کے پاس راؤٹر کے راؤٹنگ ٹیبل میں اگر نیٹ ورک شو ہوتا ہے تو وہ راؤٹر آپ کو اسی نیٹ ورک پہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، اس کے پاس اس نیٹ ورک کا ایڈریس نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، تو آج کچھ اس طرح کا کنسیپٹ ہم پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو ریموٹ نیٹ ورکس ہیں جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے ایک راؤٹر کے پاس، اور پھر ہم اس کو کس طرح اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں ایڈ کریں گے اور کنیکٹیوٹی بنائیں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آئی پی راؤٹنگ۔ آئی پی راؤٹنگ کیا چیز ہے؟ مجھے ذرا یہاں پہ یہ پین لینے دیں۔ اچھا، یہ پریویس سلائیڈ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں ذرا اس سلائیڈ پہ آتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس دو راؤٹر ہے، R1 R2۔ R1 کے پاس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹ ورک کون سے ہیں؟ 10 اینڈ 11۔ اسی طرح R2 ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹ ورک R2 کے ساتھ کتنے ہیں؟ 2، 11 اینڈ 12۔ تو R1 کے راؤٹنگ ٹیبل میں 10 کا نیٹ ورک ہوگا اور 11 کا ہوگا۔ R2 کے راؤٹنگ ٹیبل میں 11 کا نیٹ ورک ہوگا اور 12 کا نیٹ ورک ہوگا۔ اب یہاں سے اگر یہ پی سی، یہ 10 کا ایک پی سی ہے اور یہ پی سی جو ہے یہ اس پی سی کو کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے، تو اس پی سی کی آئی پی ظاہر ہے 12 ہی ہوگی۔ فار ایگزامپل اس کی آئی پی ہے 12.0.0.1، اس کی آئی پی ہے 10.0.0.1۔ تو یہ دیکھیں، یہ ڈیفرنٹ نیٹ ورکس میں ہے یہ پی سی، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ جیسے ہی یہ ریکویسٹ بھیجے گا اس کے لیے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، تو جیسے ہی اس کی ریکویسٹ اس راؤٹر کے پاس آئے گی تو راؤٹر کیا کرے گا؟ راؤٹر سب سے پہلے چیک کرے گا کہ یہ پی سی جو ہے یہ 12 کے پی سی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ راؤٹر کیا کرے گا؟ یہ اپنے راؤٹنگ ٹیبل میں چیک کرے گا 12 کا نیٹ ورک، تو اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں دو نیٹ ورک ہیں، 10 اینڈ 11۔ 12 اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں نہیں ہے، تو اس کی یہ ریکویسٹ یہاں پہ ڈسکارڈ ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ میسج بھیجے گا کہ میں آپ کو 12 کے نیٹ ورک تک یا اس پی سی تک نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ یہ 12 کا نیٹ ورک میرے راؤٹنگ ٹیبل میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر فار ایگزامپل یہ پی سی، اس کی آئی پی ہے .2 12.0.0.2، یہ اس پی سی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے، اس کی آئی پی ہے 10.0.0.2۔ ٹھیک ہے، تو اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں دو نیٹ ورک ہیں، 11 اینڈ 12۔ اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں 10 کا نیٹ ورک نہیں ہے، تو جیسے ہی یہ ریکویسٹ آئے گی اس راؤٹر کے پاس، یہ راؤٹر کیا کرے گا؟ یہ راؤٹر اس کی ریکویسٹ کو چیک کرے گا کہ یہ تو 10 کے نیٹ ورک کو جانا چاہ رہا ہے، لیکن 10 کا نیٹ ورک میرے پاس راؤٹنگ ٹیبل میں ہے نہیں ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ اس کی ریکویسٹ کو یہاں پہ ڈسکارڈ کر دے گا۔ تو یہ راؤٹنگ بیسکس ہے، راؤٹر اسی طرح ہی کام کرتا ہے، ایک راؤٹر ایک پیکٹ کو پروسیس کرتا ہے۔ تو اب یہ کنسیپٹ ہمارے پاس آ گیا کہ آئی پی راؤٹنگ کیا کرتا ہے، ڈیفرنٹ نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے کچھ میکینزم ہے جس کو ہم اپلائی کرتے ہیں اور اسی کے تھرو پھر یہ کیا کرے گا؟ یہ ڈیفرنٹ نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ذرا اس کو میں ذرا اریز کرتا ہوں۔ ہم کیا کریں گے؟ اس راؤٹر R1 کے راؤٹنگ ٹیبل میں 12 کا نیٹ ورک ایڈ کریں گے آئی پی راؤٹنگ کے ذریعے، اور اسی طرح R2 کے راؤٹنگ ٹیبل میں 10 کا نیٹ ورک ایڈ کروں گا۔ جیسے ہی ان راؤٹر کے راؤٹنگ ٹیبل میں یہ نیٹ ورک ایڈ ہو جائیں گے تو پھر یہ پی سی اور یہ پی سی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے،
تو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ آئی پی راؤٹنگ ہے ہمارے پاس، کہ ڈفرینٹ نیٹ ورک ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن ریموٹلی جو نیٹ ورک ہے جو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب فار ایگزامپل R1 کے راؤٹنگ ٹیبل میں نے R1 کو بتا دیا کہ اگر تم نے 12 کے نیٹ ورک پہ جانا ہے تو تمہیں اسی راؤٹر کے تھرو یہاں پہ 12 کے نیٹ ورک پہ جاؤ گے. یہ 12 کا نیٹ ورک ہے. پھر یہاں پہ جو بھی پی سی کے لیے جو میسج ہے وہ جا سکتا ہے. اور اسی طرح R2 کو میں بتاؤں گا کہ اگر تمہارے پاس 10 کے نیٹ ورک کے لیے ریکویسٹ آئے تو تم نے کہاں پہ جانا ہے؟ اسی پورٹ پہ. وہ ریکویسٹ تم نے R1 کو سینڈ کرنی ہے کیونکہ R1 کے راؤٹنگ ٹیبل میں 10 کا نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کنسیپٹ ہمارے پاس یہ کس طرح راؤٹنگ ٹیبل میں ایڈ ہوگی اس کی انٹری؟ یہ آئی پی راؤٹنگ کے ذریعے. تو سمپل آئی پی راؤٹنگ میرے پاس آئی پی راؤٹنگ کیا چیز ہے؟ وین ڈفرینٹ اینڈ ریموٹلی نیٹ ورکس وانٹ ٹو کمیونیکیٹ وتھ ایچ ادر آئی پی راؤٹنگ بریک دس بیریئر. اگر ڈفرینٹ نیٹ ورک اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہ ہو، وہ نیٹ ورک اگر ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا چاہے تو کس طرح کرتے ہیں؟ آئی پی راؤٹنگ کے ذریعے ہی پاسبل ہے. ڈفرینٹ نیٹ ورک آئی پی راؤٹنگ کے ذریعے ہی پاسبلٹی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. تو یہ ڈائیگرام میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. آئی پی راؤٹنگ کے کتنے ٹائپس ہیں؟ 3: اسٹیٹک راؤٹنگ، ڈیفالٹ راؤٹنگ، ڈائنامک راؤٹنگ. تو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اسٹیٹک راؤٹنگ میں. اسٹیٹک راؤٹنگ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک راؤٹر کے راؤٹنگ ٹیبل کو مینولی اپڈیٹ کرتے ہیں. ہم خود ہی اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں چینجز کر لیتے ہیں. ہم راؤٹر کو بتا دیتے ہیں کہ تم نے فلاں کے نیٹ ورک پر پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اپنانا ہے. فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ آ جاؤں، اسٹیٹک راؤٹنگ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، میں R1 کو بتاؤں گا کہ اگر تم نے 12 کے نیٹ ورک تک جانا ہے تو تم نے کس طرح جانا ہے؟ تم نے یہ والا راستہ اپنانا ہے، یہ والا. جو بھی ریکویسٹ تمہارے پاس آئے گی 12 کے نیٹ ورک کے لیے، تم نے وہ ریکویسٹ کدھر بھیجنی ہے؟ R2 کو. R2 کے اس پورٹ پہ. اس پورٹ کی آئی پی ہے فار ایگزامپل 11.0.0.2. ٹھیک ہے. تو اسی طرح R1 کے راؤٹنگ ٹیبل میں 12 کا نیٹ ورک سیو ہو جائے گا اور اس میں یہ لکھا ہوگا کہ اگر کوئی 12 کے نیٹ ورک کے لیے ریکویسٹ آتی ہے تو میں نے وہ ریکویسٹ کہاں پہ بھیجنی ہے؟ R2 کے اس پورٹ پہ. اس کی آئی پی کیا ہے؟ 11.0.0.2. اسی طرح R2 کے راؤٹنگ ٹیبل میں ایڈ کر لوں گا کہ اگر کوئی 10 کا نیٹ ورک کے لیے 10 کے نیٹ ورک کے لیے اگر تمہارے پاس کوئی پیکٹ آ جائے تو تم نے وہ پیکٹ اسٹریٹ فارورڈ کہاں پہ سینڈ کرنی ہے؟ R1 کے اس پورٹ پہ. ٹھیک ہے. تو اسی طرح تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ہے اسٹیٹک راؤٹنگ. اسٹیٹک راؤٹنگ میں ایک چیز آپ یہ یاد رکھو کہ اس میں سی پی یو یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ سی پی یو راؤٹر خود پاتھ کیلکولیٹ نہیں کرتا، اسے ہم بتا دیتے ہیں کہ تم نے یہ راستہ اپنانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے پاس اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ اسٹیٹک راؤٹنگ میں آپ کو ٹپالوجی کی ساری انفارمیشن ہونی چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ راؤٹر 12 کے نیٹ ورک کے لیے جانا چاہے تو وہ کون سے پاتھ سے جائے گا، یا R2 اگر 10 کے نیٹ ورک کے لیے جانا چاہے تو وہ کون سے پاتھ کے لیے جانا چاہے گا. تو یہ تو خیر چھوٹا نیٹ ورک ہے. اب اگر بڑا نیٹ ورک ہو، اس میں 50-60 نیٹ ورکس ہیں، بڑا جو ٹپالوجی ہو اور اس میں 50-60 نیٹ ورکس ہیں، تو پھر آپ کو ہر ایک پاتھ یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو اسٹیٹک راؤٹنگ بیسیکلی جو چھوٹا جو نیٹ ورک ہوتا ہے، چھوٹی جو ٹپالوجی ہوتی ہے، اس میں 3-4-5 راؤٹنگ ہوتے ہیں، راؤٹرز ہوتے ہیں، اور آپ کو اس کے نیٹ ورکس یاد ہوتی ہیں کہ اس نیٹ ورک کو پہنچنے کے لیے راؤٹر کون سا راستہ اپنائے گا. تو پھر اسی سچویشن میں ہمارے پاس اسٹیٹک راؤٹنگ بیٹر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر R1 12 کے نیٹ ورک کے لیے جانا چاہے گا تو وہ کون سے راؤٹر کو پیکٹ سینڈ کرے گا؟ R2 کو. R2 کے اس پورٹ کو. تو R2 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکسٹ ہوپ. ٹھیک ہے.
R1 اگر 12 کے نیٹ ورک کو جانا چاہے گا تو اس کا نیکسٹ ہوپ کیا ہوگا؟ R2. R2 اگر 10 کے نیٹ ورک پہ جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نیکسٹ ہوپ کیا ہوگا؟ R1. یہ پورٹ آئی پی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اس کے راؤٹنگ ٹیبل ہم اپڈیٹ کر لیتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ سی پی یو یوٹیلائزیشن اس میں 0 ہوتی ہے. تو آئیے اب سلائڈ کی طرف جاتے ہیں. ٹو اپڈیٹ اور کنورٹ راؤٹنگ ٹیبل مینولی، یہ ہم خود ہی اپڈیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. راؤٹر سی پی یو ناٹ یوٹیلائز، راؤٹر کی جو سی پی یو ہے اس کی یوٹیلائزیشن 0 ہوتی ہے، وہ خود کیلکولیشن نہیں کرتا پاتھ کی. ہم اسے بتا دیتے ہیں کہ کون کون سے پاتھ سے تم نے گزر کے ڈیسٹینیشن تک پہنچنا ہے. اس کے لیے آپ کو یہ لازمی پتہ ہونا چاہیے کہ ڈیسٹینیشن نیٹ ورک کون سی ہے. مطلب اگر 12 کا نیٹ ورک ہے تو آپ کو 12 کے نیٹ ورک کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ میرا راؤٹر 12 کے نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اپنائے گا. نیکسٹ ہوپ آپ کو بتا چکا ہوں، جو نیکسٹ راؤٹر ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا، یہ اس کا سینٹیکس ہے. ٹھیک ہے. اگر R1 12 کے نیٹ ورک تک جانا چاہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ آئی پی راؤٹ 12، اس کا سب نیٹ ماسک اور اس کا نیکسٹ ہوپ. یہ جو ہے یہ میرے پاس نیکسٹ ہوپ ہے، اور یہ جو ہے یہ میرے پاس ڈیسٹینیشن نیٹ ورک ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیسٹینیشن نیٹ ورک یہ ہو گیا اور نیکسٹ ہوپ اس کا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگر R2 10 کے نیٹ ورک پہ جانا چاہے تو اس کا ڈیسٹینیشن نیٹ ورک یہ ہوگا. اگر اس نیٹ ورک تک جانا چاہے تو کون سا نیکسٹ ہوپ ہوگا؟ یہ والا R1. ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں ڈیفالٹ راؤٹنگ میں. ڈیفالٹ راؤٹنگ مجھے پھر وہی سلائڈ پہ آنا پڑے گا، اس کو ریموو کرتے ہیں. ڈیفالٹ راؤٹنگ بھی بیسیکلی اسٹیٹک راؤٹنگ ہی ہے، لیکن اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. ٹھیک ہے. میں اس راؤٹر کو یہ بتاتا ہوں کہ تمہارے پاس ان نون ڈیسٹینیشن کے لیے جو بھی پیکٹ آئے تم نے اسٹریٹ فارورڈ کیا کرنا ہے؟ اس کو اٹھا کے اسی پورٹ پہ آگے فارورڈ کرنا ہے. اسی طرح R2 کو میں بتاتا ہوں کہ ان نون ڈیسٹینیشن اگر تمہارے پاس آ جائے کوئی پیکٹ تو تم نے وہ پیکٹ اٹھا کے کون سے پورٹ پہ ڈالنی ہے؟ اسی پورٹ پہ آگے فارورڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو ایگزٹ انٹرفیس ہے. ان نون ڈیسٹینیشن سے میری کیا مراد ہے کہ وہ ڈیسٹینیشن جو راؤٹر کے راؤٹنگ ٹیبل میں نہ ہو. اگر اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں ہو تو ٹھیک ہے، وہ تو اسٹریٹ فارورڈلی اسی پاتھ کو فالو کرے گا. لیکن فار ایگزامپل R1 کی مثال لے لیتے ہیں. R1 کے پاس 12 کے لیے ایک پیکٹ آیا کہ یہ 12 کے نیٹ ورک کو بھیجنا ہے، تو R1 کیا کرے گا؟ اسٹریٹ فارورڈ اسی پیکٹ کو اٹھا کے اسی انٹرفیس پہ آگے فارورڈ کر دے گا. اسی طرح R2 کے پاس اگر کوئی پیکٹ آیا 10 کے نیٹ ورک کے لیے تو اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں 10 کا نیٹ ورک نہیں ہے، کیونکہ اس کے راؤٹنگ ٹیبل میں 11 اور 12 ہے، 10 کا نیٹ ورک نہیں ہے. تو یہ اسٹریٹ فارورڈ وہ پیکٹ اٹھا کے اسی انٹرفیس پہ آگے فارورڈ کر دے گا. تو یہ ہمارے پاس ہے ڈیفالٹ راؤٹنگ. لیکن ڈیفالٹ راؤٹنگ میں آپ یہ اب بات یاد رکھو کہ ڈیفالٹ راؤٹنگ ہمارے پاس اسٹب راؤٹر پہ کنفیگر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹب راؤٹنگ مینس، اسٹب راؤٹرز مین جس کا صرف ایک ہی سیریل لنک ہو، ایک ہی وین لنک ہو. آپ دیکھ رہے ہو R1 کا سیریل لنک ایک ہے، تو یہ آپ یہاں پہ ڈیفالٹ راؤٹنگ کر سکتے ہو. اسی طرح R2 کا بھی سیریل لنک ایک ہے، تو اسی طرح آپ یہاں پہ ڈیفالٹ راؤٹنگ کر سکتے ہو. اگر ان کیس یہاں پہ ایک دوسرا لنک اس طرح دوسرے راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو، پھر آپ اس راؤٹر پہ یہ سٹب نہیں ہے کیونکہ اس کے اب یہ کیا ہے؟ 2 سیریل انٹرفیس ہیں. تو یہاں پہ آپ ڈیفالٹ راؤٹنگ نہیں کر سکتے، پھر یہاں پہ آپ کو اسٹیٹک راؤٹنگ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک اور چھوٹا سا ڈائیگرام بنا لوں. یہ میرے پاس 3 راؤٹر ہیں، 1 2 3. اسی طرح یہاں پہ نیٹ ورکس لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. سوئچز، اور یہ پی سیز ہو گئی. یہاں پہ تو آپ ڈیفالٹ راؤٹنگ کر سکتے ہو کیونکہ یہ اسٹب راؤٹر ہے، ایک ہی اس کا سیریل لنک ہے. اسی طرح یہ بھی یہاں پہ ڈیفالٹ راؤٹنگ کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ بھی میرے پاس ایک ہی سیریل لنک ہے، مطلب یہ دونوں اسٹب راؤٹر ہیں، 1 and 3 اسٹب راؤٹر ہے. لیکن
R2 جو ہے یہ ہمارے پاس اسٹب راؤٹر نہیں ہے، کیونکہ اس کے کتنے سیریل انٹرفیس ہیں؟ 2. ٹھیک ہے، تو R2 پہ پھر آپ کو اسٹیٹک راؤٹنگ کرنی پڑے گی، اور 1 اور 3 پہ آپ کو ڈیفالٹ راؤٹنگ کرنی پڑے گی. ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس کے سلائیڈ میں. ڈیفالٹ راؤٹنگ کیا ہے؟ اسپیشل ٹائپ آف اسٹیٹک راؤٹنگ. ٹھیک ہے، یوز فار ان نون ڈیسٹینیشن آپ کو بتا چکا ہوں. ڈیفالٹ راؤٹنگ از کنفیگر آن اسٹب راؤٹر. اسٹب راؤٹر آر راؤٹر وچ ہیو ون سیریل انٹرفیس. سمپل. اس کا سینٹیکس کیا ہوگا؟ R1 میں ہم ڈیفالٹ راؤٹنگ کیا کریں گے؟ وہی آئی پی راؤٹ اینی نیٹورک، اس کا اینی سب نیٹ ماسک، یہ نیٹورک اور یہ سب نیٹ ماسک، اور اس کا ایگزٹ سیریل انٹرفیس ایگزٹ. ٹھیک ہے، R1 کا بھی سیریل 0/0 ہے اور R2 کا بھی سیریل 0/0/0 ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اینی نیٹورک اینی سب نیٹ ماسک، اس کو اٹھا کے آپ نے اسی انٹرفیس پہ آگے بھیجنی ہے. ٹھیک ہے، اب آئی پی راؤٹنگ کا 3rd نمبر ٹائپ ڈائنامک راؤٹنگ. ڈائنامک راؤٹنگ میں بیسیکلی ہمارے پاس پروٹوکولز یوز ہوتی ہیں. اسٹیٹک راؤٹنگ اور ڈیفالٹ راؤٹنگ یہ بیسیکلی میکینزم ہے، ایک پروسیجر ہے، آپ اس کو پروٹوکول نہیں کہہ سکتے. ڈائنامک راؤٹنگ میں ہمارے پاس پروٹوکول ہوتی ہے، اور نارملی جو پروٹوکول ہوتے ہیں وہ ڈائنامک راؤٹنگ میں جب ہم پروٹوکول کو یوز کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نیٹورکس میں اس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں. بہرحال یہ اس سلائیڈ میں ایڈ نہیں ہے، اس کا جو پروٹوکول کی کنفیگوریشن ہے وہ نیکسٹ اس لیکچر میں نہیں ہے، وہ نیکسٹ لیکچر میں کروں گا. آلریڈی میں وہ بنا چکا ہوں، تو یہ پہلا والا لیکچر رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، بیفور اسٹارٹ ڈائنامک راؤٹنگ وی مسٹ نو سم کنسیپٹ. ڈائنامک راؤٹنگ کو ٹیچ کرنے سے پہلے کچھ ایک دو کنسیپٹ ہے جو آپ کے لیے سمجھنا بہت لازمی ہے. نمبر 1، ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس. ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس کیا چیز ہے، یا اس کو آپ اے ڈی بھی کہہ سکتے ہو. ریٹ آف ٹرسٹ ورتھینس انفارمیشن شیئر فرام ون راؤٹر ٹو اندر راؤٹر. اس کو ذرا چھوڑیں، بعد میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اے ڈی جو ہے، اے ڈی یہ بیسیکلی ہمارے پاس نومیرک ویلیو ہوتی ہے، اور اس کا رینج ہمارے پاس 0 سے لے کے 255 تک ہوتا ہے. جو ویلیو 0 کے ساتھ نزدیک ہوتی ہے وہ بہت ٹرسٹفل ہوتی ہے، اور جو 0 سے دور ہوتی ہے وہ اتنی ٹرسٹفل نہیں رہتی. اور اگر وہ 255 ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی پورٹ پہ ٹریفک نہیں آ سکتی. اب آپ کنفیوز ہوں گے، بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں. فار ایگزامپل مجھے یہاں پہ فار ایگزامپل یہ ایک راؤٹر ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے 3 لنکس پہ آگے 3 راؤٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے. ایک میسج اس کو سیم میسج، اس کو یہ تینوں لنکس پہ ایک میسج مل گیا جو سیم ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کون سا پریارٹی کون سے میسج کو دے گا؟ فار ایگزامپل اس کو کوئی میسج ملا، فار ایگزامپل اس کو اگر ایک میسج ملا ہائے، تو وہ ہائی میسج اس کو اس پورٹ پہ بھی ریسیو ہوا، یہی ہائی میسج اس کو اس پورٹ پہ بھی ریسیو ہوا، اور یہی ہائی میسج اس کو اس پورٹ پہ بھی ریسیو ہوا. تینوں پورٹس پہ یا تینوں لنکس پہ اس کو سیم میسج ریسیو ہوا. اب یہ ہے کہ یہ کون سے میسج کو صحیح مانے گا، کیونکہ یہ تو تینوں ہی سیم میسج ہیں، لیکن کون سے میسج کو وہ صحیح مانے گا. فار ایگزامپل اس لنک پہ جو میسج ملا اس کی جو اے ڈی ویلیو تھی، فار ایگزامپل وہ کیا تھی 1. اس لنک پہ جو اس کو جو میسج ملا اس کی اے ڈی ویلیو کیا تھی 120، اور اس لنک پہ جو اس کو وہ میسج ملا اس کی اے ڈی ویلیو کیا تھی 90. ٹھیک ہے، تو سب سے کم اے ڈی کی ویلیو کون سی ہے؟ 1. تو وہ اس کو پریفر کرے گا. اس کو کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس.
سوری ایڈمنسٹریشن ڈسٹینس یا ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس ایک ہی چیز ہے، اے ڈی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ویلیو جو ہے یہ 0 کے مور نیئر ہے، یہ نیئر ہے، یہ اتنا یہ ویلیو ہائیر ہے، 90 بھی ہائیر ہے، تو یہ 1 ویلیو جو ہے یہ 0 کے نیئر ہے، تو ہم اسی میسج پہ ٹرسٹ کریں گے۔ یا میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں، آپ کے گھر میں 2 نوکر ہیں، ایک جو ہے ایک بہت کم سنتا ہے، مطلب ایک کا جو کان ہے، دونوں کان ہیں وہ خراب ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا نوکر جو ہے اس کے دونوں کان ٹھیک ہیں، تو دونوں نے آپ کو ایک میسج پہنچایا، تو آپ کون سے بندے پہ اعتبار زیادہ کرو گے، کون سے پہ آپ ٹرسٹ زیادہ کرو گے؟ جس کے دونوں کان ٹھیک ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دونوں کان ٹھیک ہیں، وہ غلط بات نہیں سن سکتا۔ وہ جو دوسرا ہے اس کے کان دونوں خراب ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیغام میں کوئی مسئلہ ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس۔ اسی طرح نیٹ ورکنگ کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو ڈسٹینس۔ جس کی ویلیو سب سے زیادہ کم ہو، 1 ہو، تو آپ اسی پہ ٹرسٹ کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ لنک میرے پاس نہیں ہے، فار ایگزامپل یہ 2 لنک ہے، ایک کی اے ڈی ہے 120، ایک کی ہے 90، تو یہ میسج آپ کس پہ اعتبار کرو گے؟ اس والے پہ، اس کو آپ لے لو گے اور اس کو آپ ڈسکارڈ کر لو گے، اس میسج کو ڈیلیٹ کر دو گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ریٹ آف ٹرسٹ وردینس انفارمیشن شیئر فرام ون راؤٹر ٹو اندر راؤٹر۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں آلریڈی آپ کو بہت زیادہ ایکسپلین کر چکا ہوں اے ڈی۔ اب ہم آتے ہیں اٹانومس سسٹم میں۔ اٹانومس سسٹم، آپ اس کو اے ایس بھی بول سکتے ہو، یہ بھی ہمارے پاس ایک نومیرک ویلیو ہے جو 1 سے لے کے 6553 تک اس کی رینج ہے۔ یہ ویلیو آپ کو کون اسائن کرتا ہے؟ آیانا، انٹرنیٹ اسائن نمبر اتھارٹی، میرے خیال میں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے اب یاد نہیں ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ یہ ایک ادارہ ہے، یہ میں آپ کو آئی پی میں ایکسپلین کر چکا ہوں، یہ ایک ادارہ ہے جو کسٹمر کو آئی پی بھی اسائن کرتا ہے پبلک، اور یہ اٹانومس سسٹم نمبر بھی اسائن کرتا ہے۔ اب یہ اٹانومس سسٹم یہ کیا چیز ہے؟ یہ نمبر کیا ہے؟ ریپرزینٹ دا ایڈمنسٹریٹو پالیسی آف آرگنائزیشن۔ آپ کا ایک ادارہ ہے جو انٹرنیٹ پہ ایکسیسیبل ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ نمبر لینا لازمی ہوگا، کیونکہ انٹرنیٹ پہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ کون سے آرگنائزیشن کا ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ میرے پاس یہ انٹرنیٹ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک ادارہ ہے اے بی سی، اس ادارے کا جو ایک آفس ہے وہ یہاں پہ ہے، ایک سٹی میں ہے، دوسرا آفس دوسرے سٹی میں، تیسرا آفس کسی اور سٹی میں ہے۔ اب یہ انٹرنیٹ، یہ جو کلاؤڈ ہے، اس کے اندر تو میرا بھی ڈیٹا جا رہا ہوگا، ایک بینک کا ڈیٹا بھی جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک امیگریشن کے آفس کا ڈیٹا بھی جا رہا ہوگا، یونیورسٹی کا ڈیٹا بھی جا رہا ہوگا، تو ڈفرینسیشن کس طرح ہوگی کہ کون سے ادارے کا یہ پیکٹ ہے؟ تو وہ کس طرح ڈینوٹ ہوگا، پتہ چلے گا؟ اے ایس پہ، اٹانومس سسٹم نمبر پہ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اسائن ہوتا ہے اور آپ اس کی باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ ڈیفائن دا ہول اسٹرکچر آف آرگنائزیشن آن انٹرنیٹ، وہی بات، ریپرزینٹ دا ایڈمنسٹریٹو پالیسی آف آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اٹانومس سسٹم۔ اب ہم پراپرلی سٹارٹ کرتے ہیں ڈائنامک راؤٹنگ کا، تو ڈائنامک راؤٹنگ ہمارے پاس 2 قسم کے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں آئی جی پی، دوسرے کو ہم کہتے ہیں ای جی پی۔ آئی جی پی، انٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول، اس کے اندر میرے پاس 3 پروٹوکول ہیں، رپ، ای آئی جی آر پی، او ایس پی ایف۔ ای جی پی جو ہے ایکسٹیریئر گیٹ وے پروٹوکول، اس کے اندر ہمارے پاس کون سا پروٹوکول آتا ہے؟ بی جی پی۔ آئی جی پی، یہ جو پروٹوکول ہے 3، یہ ود ان اٹانومس سسٹم کے اندر ہم یوز کر سکتے ہیں، ود ان
اٹانومس سسٹم کے اندر، مطلب ایک ہی ادارے کے اندر ہم یہ پروٹوکول یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی ایکسپلینیشن میں نیکسٹ لیکچر میں ہوگی کہ ریپ کیا چیز ہے، EIGRP کیا چیز ہے، OSPF کیا ہے، اور BGP. اس کے سلائیڈ میں، اس کے لیکچر میں آلریڈی لوڈ کر چکا ہوں، اب اس کو صرف پراپرلی لیکچر نمبر اس کو دینا ہے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا میں نے کہا کہ میں آپ کو پراپرلی سمجھا سکوں. اسٹیٹک راؤٹنگ اور ڈیفالٹ راؤٹنگ کے آلریڈی میں وہ لیکچر بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، لیکن پھر اس کو پراپرلی ارینجمنٹ باقی ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو لیکچر ہوگا اس میں آپ اسٹیٹک راؤٹنگ اور ڈیفالٹ راؤٹنگ، اور پھر اس کے بعد ریپ، EIGRP، OSPF کا علیحدہ علیحدہ ایک لیکچر ہوگا، اور BGP کا. تو انشاءاللہ وہ بھی میں اپلوڈ کر چکا ہوں، صرف اس کو یہ نمبرنگ باقی ہے. باقی یہ میں آپ کو آلریڈی اچھا میں آپ کو آلریڈی یہ بتا چکا ہوں. IP راؤٹنگ اب ختم ہو گیا، تو جو بھی کویسچن ہے آپ مجھ سے میرے ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہو. میرا ای میل آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، دونوں ای میل. ٹھیک ہے، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنے اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.